السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ سورج گرہن سے متعلق ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دوستو، رمضان کریم میں ایک بہت بڑا سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ سورج گرہن 400 سال بعد لگنے والا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج گرہن 8 اپریل 2024 سوموار کے دن لگنا ہے۔ یہ ٹائم وقت میں آپ کو سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سورج گرہن میں خواتین، حاملہ عورتیں ان سے احتیاط کریں۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس سورج گرہن میں باہر نہ نکلیں۔ سورج گرہن کے وقت عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ حاملہ عورتوں کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ بچے ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے کیسے مطمئن کیا جائے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ باقی چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین اور ان کے حمل پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے نماز اور استغفار، دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ باقی میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب سورج گرہن لگے تو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ استغفار پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کوشش کریں سورج گرہن کے دوران آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔